سعودی عرب اور پاکستان کے جو دفاعی معاہدہ ہے، اس کے بعد کیا سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا؟ اس نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ بھی دی ہے اور یہ سپورٹ اب پہلے کی نسبت بہت بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ اس سے ہماری پاکستان کے معاشی مسائل دور ہوں گے، غربت، بے روزگاری، ان ساری چیزوں کا خاتمہ۔ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے ہم عالمی سٹیج پر بہت تیز پیش رفت دیکھیں گے، چاہے وہ پاکستان۔ مستقبل کے بارے میں اسرائیل کے اہداف تھے، کیا وہ اس تعاون سے جو ہے دفاعی معاہدے سے متاثر ہوں گے؟ اسرائیل کے بارے میں یہ ہے کہ اگر امریکہ کی چھتری اس کے سر کے اوپر سے ہٹ جائے تو وہ اس کی قوت 9 ستمبر کو جب قطر پر اسرائیلی حملہ ہوا تو وہ ایک خطرے کی بہت بڑی گھنٹی تھی۔ اس کے بعد جو مسلمان ملکوں کو اور بالخصوص عرب ملکوں کو احساس ہوا ہے کہ اب اس کے بعد ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ سعودی عرب اور پاکستان جو ہیں وہ برادر اسلامی ملک ہیں اور یہ تقریباً 78 سالوں سے پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ لیکن اس معاہدے کی اہمیت جو ہے وہ اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ جب سے اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا ہے تو اس کے بعد یہ کسی بھی خلیجی ملک کا پہلا دفاعی رد عمل ہے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل پبلک لائبریریز کاشف منظور صاحب۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا۔ اچھا سر، جیسا کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے ایک برادر اسلامی ملک ہے۔ دونوں ملکوں کی جو عوام ہیں ان کے ایک دوسرے کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں اور جو دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہر لحاظ سے تعاون کرتے رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہے اس کی اہمیت اس لیے بڑی ہے کیونکہ جب سے قطر نے حملہ کیا، قطر پر حملہ ہوا اسرائیل کی جانب سے، تو اس کے نتیجے میں یہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ تو اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو دفاعی معاہدہ ہے اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے نکات کیا ہیں اور اس کے اہداف کیا ہیں؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا کہ 9 ستمبر کو جب قطر پر اسرائیلی حملہ ہوا تو وہ ایک خطرے کی بہت بڑی گھنٹی تھی جو پورے عالم اسلام میں بالخصوص عالم عرب میں گونج گئی، اور اس کے بعد فوری طور پر یہ دیکھا گیا کہ ہم اپنے دفاع کو یقینی کیسے بنا سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عرب دنیا بالخصوص سعودی عرب وہ امریکہ پر اب اعتماد نہیں کر سکتی۔ اسرائیل کی جو بیجا مطلب ناز برداری کی گئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں اور ہسٹوریکلی پچھلے تقریباً 8 دہائیوں میں، وہ ثابت کرتی ہے کہ عالم اسلام کو بھی متحد ہونا چاہیے، بالخصوص عرب ممالک کو متحد ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہتھیار تو ہیں لیکن جو ایکچول ڈیفنس کیپیبلٹی ہے اس کی بڑی کمی ہے۔ وہ خوش قسمتی سے پوری عالم اسلام میں وہ صرف پاکستان کے پاس ہے جو کہ ایک مسلمہ ایٹمی طاقت بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری جنگوں میں اور کلیشز میں ہم نے پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ ہم ایک بڑی ہی مؤثر دفاعی قوت ہیں۔ ابھی ریسنٹلی مئی میں ہم نے انڈیا کے ساتھ جو ہمارا ایک جنگ نما ایک قضیہ چلا تو اس میں ساری دنیا نے بالآخر یہ تسلیم کر لیا۔ اس بنا پر یہ بالکل ایک فطری امر تھا اور یہ ایک نیچرل چوائس تھی جو سعودی عرب نے کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں بات بڑے عرصے سے چل رہی تھی، لیکن یہ واقعہ آپ کی بات درست ہے کہ ایک فوری ایک ایکشن کا باعث بنا، اور اس میں پھر بالآخر اس معاہدے کا اعلان کر دیا گیا کہ ایک ملک کے اوپر حملہ دوسرے ملک کے اوپر بھی حملہ سمجھا جائے گا، اور یہ ویسا ہی ایک ایگریمنٹ ہے جو کہ نیٹو ممالک نے کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن 1945 میں جب جنگ بندی ہوئی دوسرے جنگ عظیم کے، تو اس کے بارے میں بہت سارے ادارے جو ہیں وہ معرض وجود میں آئے۔ پھر یورپ اور امریکہ نے اپنی میوچل سیکیورٹی کے لیے ایک ادارہ بنایا جس کو مغربی اوقیانوس کا معاہدہ قرار دیا گیا، اور اس کی شق نمبر 5 یا آرٹیکل 5 کے تحت وہ یہ ہے کہ اس میں کسی بھی ملک پہ حملہ ہوتا ہے، جیسے امریکہ کے اوپر حملہ ہے تو وہ پورے یورپ پہ حملہ، یورپ کے کسی ملک پہ حملہ ہے تو وہ یورپ کے باقی ملکوں اور امریکہ کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اسی کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے افغانستان کے اوپر اٹیک کیا، عراق کے اوپر اٹیک کیا اور بہت ساری انٹرونشنز کی۔ تو یہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جب ہم اس ایگریمنٹ کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمارے جو ہے سامنے مستقبل کا ایک پورا نیا نقشہ مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اسلامک نیٹو کی طرف ایک قدم ہو اور OIC
گلف کوآپریشن کونسل اور عرب لیگ سے آگے بڑھ کر تمام 57 اسلامی ممالک ہیں وہ نیٹو طرز کے ایک معاہدے میں بن جائے، جیسا کہ ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے اسلامی ملک، عرب ملک اس معاہدے کو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے آگے بڑی امپلیکیشنز ہیں جو معاشی بھی ہیں، ثقافتی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ سلامتی کے علاوہ تجارت وغیرہ سے بھی جڑی ہیں۔ تو یہ معاہدہ بے حد خوش آئند ہے، اور اس میں بجا طور پر ہم مسرت اور فخر کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، مشرق وسطیٰ خصوصی طور پہ جو عرب دنیا ہے، اس میں جو خطے میں جو طاقت کا توازن ہے، کیا اس معاہدے کے بعد جو طاقت کا توازن جو ہے اس میں ایک توازن قائم ہوگا طاقت میں؟ اور دوسرا جو اسرائیل کے اہداف ہیں، مستقبل کے بارے میں اسرائیل کے اہداف تھے، کیا وہ اس تعاون سے جو ہے دفاعی معاہدے سے متاثر ہوں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہ جہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوئی ہے، قطر پر حملے سے اسرائیلی وہ ریڈ لائن تھی، ایک بہت بڑی ریڈ لائن تھی جو اسرائیل نے عبور کر لی، اور ظاہر امریکی آشیرواد کے بغیر اس نے وہ لائن عبور نہیں کی۔ اور اس کے بعد جو مسلمان ملکوں کو اور بالخصوص عرب ملکوں کو احساس ہوا ہے کہ اب اس کے بعد ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ تو اسرائیل کے جو عزائم ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ کے اوپر نقشہ لگا ہے کہ ہماری جو سرحدیں ہیں وہ دریائے نیل سے لے کے فرات تک ہیں، اس میں سعودی عرب کے حصے بھی ہیں، اس میں پورا مصر شامل ہے، شام شامل ہے، اس میں جارڈن شامل ہے، اس میں لیبنان شامل ہے، اس میں فلسطین سارا شامل ہے۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو کہ عرب دنیا کے بالکل وسط میں سے آتے ہیں۔ تو وہ اگر اس طرح سے کامیاب ہوتا رہا اور اس نے حماس کی یا فلسطینی لیڈر کا خاتمہ کر دیا، نیچرلی پھر وہ اپنا اگلا گول مکمل کرنے کی طرف جائے گا۔ اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے یہ معاہدہ ترتیب دیا گیا ہے، اور اسرائیل کے بارے میں یہ ہے کہ اگر امریکہ کی چھتری اس کے سر کے اوپر سے ہٹ جائے تو وہ اس کی قوت میں خاصی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اگر ہم عالمی منظرنامے کو دیکھیں اور اگر ہم پچھلے 50 سالوں سے اس پہ نظر دوڑائیں، تو جب بھی اسرائیل کی بات آتی ہے تو امریکہ نے ہر لحاظ سے اس کو سپورٹ کیا ہے، اور اپنی طاقت کا جو توازن ہے، اپنی طاقت جو ہے وہ اسرائیل کے پلڑے میں ڈالی ہے۔ تو اب ہم مشرق وسطیٰ کی بات کریں، عرب ممالک کی بات کریں، تو عرب ممالک کی جتنی بھی اگر دفاعی صورتحال ہے تو ان کا دفاع جو ہے وہ امریکہ کرے گا۔ تو یہ تو عرب ممالک کے لیے جو وہاں جن کی ذمہ داری ہے کہ اگر عرب ممالک پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ جو ان کی نیشنل سیکیورٹی ہے، جس کا کام ہے کہ وہ اس کا دفاع کرے، تو یہ تو ان کی بڑی غلطی ہے کہ جب بھی اسرائیل اگر ہم پہ حملہ کرے گا تو اگر وہ ماضی کو دیکھیں تو امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے۔ تو کیا یہ تو عرب ممالک کی خامی تو ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے جو خطرے کو چیک نہیں کیا؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے۔ اب پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو بین الاقوامی تعلقات ہیں، جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے، وہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ یہ پاور گیم ہے، اور اس میں پوری دنیا ایک آرگنائزیشن کے طور پہ کام کرتی ہے۔ اس آرگنائزیشن کے جو کل پرزے ہیں وہ بڑے ہی کمپلیکیٹڈ طریقے سے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، جس میں ہسٹری بھی ہوتی ہے، جیوگرافی بھی ہوتی ہے، آپ کا کلچر بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی جو اکنامک پاور ہے وہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے، آپ کی جو ڈپلومیٹک پاور ہے وہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے، پیپل ٹو پیپل ریلیشن بڑے میٹر کرتے ہیں۔ تو اس کو انٹرنیشنل ریلیشن کی زبان میں کمپلیکس انٹر ڈیپینڈنس کہا جاتا ہے، کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر پیچیدہ طریقے سے ہم انحصار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کسی کے ملک کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کوئی وائٹ اینڈ بلیک ڈیسیژن لے گا وہ بڑا مشکل ہے۔ اچھا سر، یہ جو ایک اعتماد ہے اور انحصار ہے، اس نے تو عرب دنیا کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس وقت جو دنیا چل رہی ہے وہ کانفلکٹنگ انٹرسٹ کی بنیاد پہ چل رہی ہے، یعنی کسی کا مفاد دوسرے سے نہیں ملتا، لیکن مجموعی طور پر دو چیزوں نے انسانیت کو جوڑا ہوا ہے، ایک امن کی خواہش اور دوسرا تجارت یا معاشی بہتری۔ یعنی یہ دو کام تو ہوتے رہنے ہیں ہر وقت، کیونکہ امن ہر ایک کی ضرورت ہے، اور جو معیشت ہے، روزی روٹی چلنی ہے، وہ ہر ایک ملک کی بھی ضرورت ہے، ہر ایک فرد کی بھی ضرورت ہے۔ یہ دو باتیں پہلے آپ ذہن میں رکھ لیں۔ کمپلیکیشن آگے شروع ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے اسرائیل کا نام لیا، اسرائیل کے تو جنگ شروع سے ہے عالم اسلام سے۔ وہ جب بنی اسرائیل کو معزول کیا گیا تھا، یہودی اس وقت خوار و زبوں ہوئے تھے، اور بنی اسرائیل میں جب نبوت آ گئی تھی تو ان کی لڑائی تو تب سے مطلب اسلام کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد ابھی آپ امریکہ کا آپ نے نام لیا، 1776 میں 4 جولائی کو جب امریکہ کے انڈیپینڈنس کا اعلان کیا گیا تو یہودی تو تب سے موجود ہیں، اور انہوں نے اس کی پوری اکانومی کو جو ہے وہ جھکڑا ہوا ہے۔ اقبال نے کہا نہیں تھا
کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے، کہ وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہو، ان کی فائنانشیل انڈسٹری ہو، ان کی ویپن انڈسٹری ہو، ان کے باقی کاروبار ہوں، ان کی یونیورسٹیوں کے انڈومنٹ فنڈ ہوں، اور یا ان کے کانٹریکٹ ہوں، سیول ایوارڈ ہوں، وہ سارے کے سارے اسرائیلی کمپنیز کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ لابنگ ساری ان کی بڑی اسمارٹ ہے اور بڑی پاورفل ہے، ان کی ڈپلومیسی بڑی طاقتور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عرب ملکوں میں جب تیل نکلا تو 1932 میں ان کا جب کنگڈم آف سعودی عربیہ قائم ہوئی تو اس کا امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا، امن کے ساتھ معاہدہ ہوا، جس کے تحت وہاں پر پروڈکشن آرمی موجود ہے آج بھی۔ اور یہ اس کے علاوہ پاکستان جب بنا تو اس خطے کی سیاست اپنی جگہ بڑی امپورٹنٹ تھی، لیکن ان سب ملکوں کو دوسری جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم میں جو کروڑوں لوگ ہلاک ہوئے، اور پھر تقسیم کے نتیجے میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اب تک یہ اندازہ ہے کہ وہ شہید ہوئے اور وفات پائی انہوں نے، اور کروڑوں لوگ متاثر ہوئے۔ تو یہ بڑی کمپلیکس انٹرڈیپینڈنس ہے جو ایک امن کی خواہش کو جہاں زندہ رکھتی ہے، اس کے ساتھ ملکوں کے جو ایک متصادم قسم کے مفادات ہیں، اس ساری ورلڈ سٹیج کے اوپر یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کو بڑا پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو جس میں آپ نے بھی بات کی کہ ایک ملک پر حملہ جو ہے وہ دوسرے ملک پر حملہ جو ہے وہ تسلیم ہوگا۔ اگر ہم اس موجودہ جو ہمارا خطہ ہے اس کی بات کریں تو اس میں جو ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا، جو ہر لحاظ سے اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو کمزور کیا جائے، تو کیا اب اس میں انڈیا کے لیے جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کرنا یا پاکستان کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا کرنا ہے، کیا اس کے لیے ان کو کوئی دھچکا لگا ہے، ان کو کوئی مشکل ہوگی؟ اور کیا اس میں اس خطے میں اس وقت پاکستان نے کہ اپنی پوزیشن کو اس معاہدے کے بعد مزید مضبوط کیا ہے؟ نہیں، بالکل پاکستان کی پوزیشن تو بہت مضبوط ہوئی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ رات کو جو حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ صدر ٹرمپ نے کروایا، پاکستان اس کا پارٹ اینڈ پارسل تھا۔ پاکستان تمام مشاورت میں شریک تھا، اور صدر ٹرمپ نے، امریکی انتظامیہ نے اس کا کھل کر اعتراف کیا ہے۔ اس کے ساتھ ابھی ریجن کے اندر جو صورتحال ہے کہ انڈیا کو ہر محاذ کے اوپر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تجارت کے حوالے سے ٹرمپ نے اس پہ پابندیاں لگا دی ہیں، چائنا کے ساتھ بھی اس کا ایک مسئلہ چل رہا ہے، جو بارڈر ڈسپیوٹ تھا وہ دوبارہ اس کے حوالے سے زندہ ہو گیا ہے۔ اچھا سر، پاکستان کی جو معاشی صورتحال جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے اگر ہم اس وقت بات کریں تو یہ سعودی عرب اور پاکستان کے جو دفاعی معاہدہ ہے، اس کے بعد کیا سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا؟ اور کیا اس سے جو پاکستان کی معیشت کا جو ڈوبتا ہوا جہاز ہے، کیا اس سے اس کو کوئی وہ ٹیک آف کرے گا، پاکستانی معیشت کو کوئی سہارا ملے گا؟ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی۔ اس وقت بات یہ ہے کہ پاکستان اپنے جس صلاحیت پر سب سے زیادہ ناز کر سکتا ہے وہ دفاعی صلاحیت ہے، ڈیفنس کیپیبلٹی ہے۔ سعودی عرب جو ہے بلا شبہ عالم اسلام کا مرکز ہے، اور ہماری جو ہولی سائٹس ہیں وہاں پر ہیں، اور ہم ان کی حفاظت کے لیے بغیر کسی معاہدے کے لیے بھی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کسی ایگریمنٹ یا کسی ٹریٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ معاشی فرنٹ کے اوپر سعودی عرب ہم سے بہت زیادہ طاقتور ملک ہے، تیل کے ذخائر ہیں، معدنیات کے ذخائر ہیں، سونے کے ذخائر ہیں، اور پچھلے تقریباً 100 سال سے سعودی عرب جو ہے اس حوالے سے امیر ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ بھی دی ہے، اور یہ سپورٹ اب پہلے کی نسبت بہت بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ سعودی عرب جو ہمیں معاشی امداد دے گا تجارت کے حوالے سے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس سے ہماری پاکستان کے معاشی مسائل دور ہوں گے، غربت، بے روزگاری، ان ساری چیزوں کا خاتمہ، اور بدلے میں سعودی عرب کو ہماری مسلمہ جو فوجی ایک صلاحیت ہے وہ میسر رہے گی۔ ابھی تک یہ یاد رکھیے کہ اس معاہدے کے تفصیلی جو نکات ہیں وہ سامنے نہیں آئے۔ جو چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے وہ صرف یہ ہے کہ نیٹو کی طرز پر ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا، لیکن ہماری جو پچھلے 70-80 سال کی ہسٹری ہے تو یہ گمان کیا جانا چاہیے کہ وہ دونوں ملکوں کی فیور میں ہے، ون ون سچویشن ہے، اور ہمارے تعلقات پہلے سے بھی بڑھ کر گرم جوش ہوں گے۔ اس کے لیے سعودی عرب کی طرف سے ابھی اقدامات بھی کچھ سامنے آ گئے ہیں، اور امید ہے کہ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے ہم عالمی سٹیج پر بہت تیز پیش رفت دیکھیں گے، چاہے وہ پاکستان سعودی عرب کے حوالے سے ہو، پاکستان انڈیا کے حوالے سے ہو، پاکستان امریکہ کے حوالے سے ہو۔ انفیکٹ پوری دنیا ایک ٹرانزیشن میں اس وقت چل رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، جو دفاعی تعاون ہے، دفاعی تعاون کے ساتھ ساتھ جو علمی،
تحقیقی اور ثقافتی تعاون جو ہے اس کو بھی اتنی ہی ترجیح ملنی چاہیے جتنی جو ترجیح ہے وہ دفاعی تعاون کو ملنی چاہیے. تو بطور ڈائریکٹر جنرل پبلک لائبریریز جو ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی یہ بڑا ضروری ہے. اصل میں ایک ہوتی ہے ہارڈ ڈپلومیسی اور ایک ہوتی ہے سافٹ ڈپلومیسی. ہارڈ ڈپلومیسی میں آپ ملکوں کے وفود ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں جو سیاست سے تعلق رکھتے ہیں, جو فارن آفس سے تعلق رکھتے ہیں, جو اکنامک حوالے سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک ڈپلومیسی ہے وہ وار کی ہی کنٹینویشن ہے, اور یعنی جنگ جاری رہتی ہے چاہے وہ بظاہر ہتھیاروں سے نہ لڑی جائے. تو سافٹ ڈپلومیسی بھی اس کا ایک طریقہ کار ہے. سافٹ ڈپلومیسی کا سب سے جو بڑا ہتھیار ہے وہ کلچرل ایکسچینجز ہیں کہ آپس کے ثقافتی تبادلے ہوں, آپ کے عام لوگ جائیں, آپ کے ڈاکٹر جائیں, آپ کے انجینئر جائیں, آپ کے مختلف شعبوں کے لوگ جائیں, آپ کے ادب کے لوگ جائیں, آپ کے یونیورسٹیوں کے لوگ جائیں, ان کے لوگ بھی یہاں آئیں. تو یہ لیڈرشپ پروگرام ہوتے ہیں جو کہ امریکہ نے 1940 کی دہائی سے پوری دنیا کے لیے شروع کیا ہوا ہے. 85 ایئرز ہو گئے ہیں. چائنا نے بھی پچھلی ایک دہائی سے کلچرل ایکسچینج شروع کیے ہیں کہ وہ پوری دنیا کے لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور لوگوں کو اپنے کو دنیا میں بھیجتے بھی ہیں. تو سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارے اس طرح کے ایکسچینجز ہوتے رہتے ہیں, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ لائبریریز میں لائبریریز کے حوالے سے تعاون ہو. جیسے امریکہ کے یہاں پر بہت سارے کلچرل سینٹرز ہیں, لنکن کارنرز ہیں, امریکن سینٹرز ہیں. اس کے علاوہ برٹش کونسل ہے, ان کی پریزنس ہے, ان کے بھی ثقافتی مراکز اور پروگرام یہاں چلتے رہتے ہیں. یورپ کے مختلف ملکوں کے بھی مراکز ہیں, جیسے گوئٹے انسٹیٹیوٹ یہاں پر تھا. تو اسی طرح سے سعودی عرب کے بھی کلچرل جو ایک مراکز ہیں وہ ہمیں نظر آنے چاہیے. ہمارا مذہبی تعاون اور جوش و جذبہ ہمیشہ سے ہے, اور اس کی ایڈیشن میں اب ادب, عربی ادب اور لوگوں کا رہن سہن اس حوالے سے ایکسچینج ہونا چاہیے. مختلف فیسٹیول دونوں ملکوں میں ہونے چاہیے. یہ ایک سافٹ ڈپلومیسی آپ کے ہارڈ ڈپلومیسی کے ٹارگٹس کو اچیو کرنے میں بڑی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. اچھا سر, ان کے ثقافتی جو مراکز ہیں وہ پاکستان میں ہوں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے جو ثقافتی مراکز ہیں وہ سعودی عرب یا اس کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں وہاں بھی موجود ہوں. جی بالکل, یہ ایکسچینج کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارے مراکز وہاں پہ ہوں, ان کے مراکز یہاں پر ہوں, دونوں کا تبادلہ سارا سال جاری رہے. ایک دوسرے کی غلط فہمیاں جب آپ ایکسچینجز کرتے ہیں کسی بھی سطح کے اوپر تو وہاں مسلسل کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو کوآرڈینیشن کے لیے پھر آپ کو اسپیشلسٹ چاہیے ہوتے ہیں جو ہارڈ ڈپلومیسی لیول پہ بھی ہوتے ہیں, سافٹ ڈپلومیسی لیول پہ بھی ہوتے ہیں. وہ ان لوگوں کے رہن سہن, کلچر اور ان کے ادب کو پڑھ کے اور ان کی معاشرت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری رکھتے ہوئے ان کے ساتھ تعلق میں جو گرم جوشی ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں, باہمی افہام و تفہیم میں اضافہ کرتے ہیں. جب وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ بلاخر بڑی پارٹنرشپ کا باعث بنتی ہے, جیسے یہ پارٹنرشپ ابھی پاک سعودی دفاعی معاہدے کے تحت ہوئی ہے, اور وہ پھر نئی ہائٹس تک ہمیں لے جاتی ہے. جیسا ہم نے امریکہ اور یورپ میں دیکھا کہ انہوں نے جب اتحاد کا یہ سبق سیکھ لیا, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا یورپین یونین ہے, تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں. تو دنیا میں چھانے کے لیے پھر آپ کو ہر محاذ پر محنت کرنی پڑتی ہے, اور کلچرل ایکسچینجز جو ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. کاشف منظور صاحب, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.